بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس روایت کی تشریح چل رہی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور اس کے تقاضوں کو بیان فرمایا ہے، جس میں سے ایک کام ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، جو حیا کے حقیقی حیا کے تقاضوں پر عمل کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے سر کی اور سر کے متعلقات کی حفاظت کر لے۔ سر کی حفاظت میں ایک تو شرک ہے، اور دوسرے نمبر پر سر کے تعلق سے جو عمل آتا ہے وہ ہے تکبر۔ آدمی کے دماغ کے اندر اپنی بڑائی کا سما جانا، جس کی وجہ سے اپنا سر اکھڑا کر چلے۔ تکبر یہ انتہائی مہلک مرض ہے۔ صوفیاء اور علماء کے فرماتے ہیں کہ تکبر ام الامراض ہے۔ جس دل کے اندر اور جس دماغ کے اندر تکبر آ گیا، اب اس کے اندر کوئی اور خیر آ ہی نہیں سکتا۔ تکبر نام کس چیز کا ہے؟ تکبر نام ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بڑا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی آدمی اعمال کے اعتبار سے اونچے درجے پر ہو، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص حقیقی معنوں میں حقیقی ایمان کے ساتھ متصف ہوگا، حقیقی اخلاص والے اعمال کے ساتھ متصف ہوگا، اس کے دماغ کے اندر کبھی تکبر سما نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کم درجے کا ہی سمجھتا رہے گا۔ جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ، اعمال کا پہاڑ ان کے ساتھ تھا، لیکن ہر ایک کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور جہنم سے خوف کھاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ حضرت مولانا علی جمیل صاحب کی زبانی ہم سب نے سنا ہے کہ جب آپ کا آخر وقت تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ راستہ بہت لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخرت کا توشہ تھوڑا ہو تو پھر کس کا زیادہ ہو سکتا ہے؟ یہ احساس دل کے اندر کبھی نہیں آئے گا، دماغ کے اندر کبھی نہیں آئے گا کہ میں نے اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیا، جب حقیقی معنوں میں آدمی ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ متصف ہوگا، اخلاص کے ساتھ۔ تو ایک ہے تکبر، نام ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بڑا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک آدمی کسی بڑے عہدے پر فائز ہو اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تب بھی تکبر ہے۔ اور اگر بڑے عہدے پر نہ ہو اور اس کے باوجود پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کچھ نہ ہو پھر بھی دل کے اندر تکبر ہو، یہ بھی تکبر ہے۔ بڑا سمجھنا منع ہے، چاہے بڑا ہو یا نہ ہو۔ اب اس بات کا پتہ کہاں چلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ ایک واقعہ پہلے سن لیجیے۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ، یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ آپ کے ذمے ابتدائی زمانے میں، اب تو حضرت خود شیخ المشائخ ہیں،
اپنے زمانے کے اندر کچھ کام حضرت کے ذمہ تھا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر رمضان کے مہینے میں۔ ایک بڑے بزرگ اس زمانے کے آئے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اور یہ پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے اس طرف ان کو آگے بڑھا دیا جس طرف عوام کا دسترخوان تھا کہ ادھر چلیے۔ وہ جا رہے تھے خواص کی طرف، موڑ دیا ان کو، ادھر چلے گئے ادھر۔ اب ان کو ڈھونڈنا شروع کیا لوگوں نے کہ فلاں صاحب آئے، کہاں ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ تو ادھر گئے ہیں، کہا بلا لاؤ۔ پھر وہی مفتی احمد صاحب آئے ہیں اور ان کو اٹھایا، کہا حضرت اٹھیے چلیے ادھر۔ کہا نہ اس وقت جب ان کو ادھر بھیجا تھا عوام کی طرف، تب نہ ان کے چہرے کے ماتھے پر کوئی شکن آئی تھی، اور نہ جب اٹھا کے خواص کی طرف حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے تب ان کے اندر کوئی فرحت و انبساط تھا۔ جیسے تب ویسے اب، یہ ہے اصل تواضع۔ کوئی کہاں بیٹھا دیتا ہے، کوئی کہاں سے اٹھا دیتا ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، یہ ہے اصل۔ اگر دل کے اندر تکبر ہوتا تو اس وقت جب عوام کی طرف موڑے گئے تو اس وقت ماتھے پہ شکن آ جاتی، میرا مرتبہ تو ادھر کا ہے اور مجھ کو بھیجا ادھر جا رہا ہے۔ اور اگر اس وقت کچھ نہیں ہوا تو جس وقت دوبارہ اٹھا کر خواص کی طرف لے جایا گیا اس وقت اس بات کا اظہار ہو جاتا، اب پتہ چلا کون ہوں۔ لیکن دونوں حالات کے اندر اب چہرے کے اوپر اور پیشانی کے اوپر کوئی تاثر نہیں، جدھر بھیج دیا گیا ادھر چلے گئے۔ یہ ہے اصل تواضع۔ تکبر نہیں رہے گا تو تواضع آئے گی، اور تواضع ہٹے گا تو تکبر آئے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی متضاد صفت ہے۔ تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے، تکبر سے بچنے کا حکم ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ میں حال کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور مآل کے اعتبار سے وہ کافر جو ایمان لے آئے اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کہاں ہے، لیکن اپنے بارے میں تصور یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ ہے اصل، اس کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سر کو تکبر کی بیماری سے بچانا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی فی واحدا منہما قذفتہ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کبریا تکبر میری چادر ہے، اور عظمت تعظیم یہ میرا ازار ہے۔ اوپر کا کپڑا اور نیچے کا کپڑا دو کپڑا ہوتا ہے۔ تکبر میرا اوپر کا کپڑا ہے اور تعظیم یہ میرا نیچے کا کپڑا ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے، خود عظیم بننا چاہتا ہے، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ خاص صفت اس معنی میں کہ بڑا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے بڑائی آسمان و زمین میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور تکبر کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر ایمان والا ہوگا تو اس کی سزا پہلے بھگتے گا، اس کے بعد جنت کے اندر جائے گا۔ اس
احساس کی وجہ سے کہ میں بڑا ہوں آدمی کی گردن اپنے آپ اونچی ہو جاتی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین نہیں پھاڑ دو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ جاؤ گے. رہو گے جیسے ہو ویسے ہی، زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ متواضع بندوں کو پسند کرتا. بلکہ روایات کے اندر مثال دی گئی ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے، حالانکہ لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتی ہے. اور ایک آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت بہت بڑی ہوتی ہے. تو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس سے منع کیا گیا ہے. اپنے آپ کو ہر وقت چھوٹا سمجھا جائے، چھوٹا بننے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان کے اندر ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ آج ایک وہ فیشن ہے، حقیر فقیر بندے ناجز، ارے میں کیا اور میری بساط کیا، میں تو بڑا گناہ گار بندہ ہوں. یہ الفاظ جو آدمی استعمال کرتا ہے، یہ الفاظ تواضع کے نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی یہ بات کہے کہ ارے میری کیا بساط، میں حقیر میں فقیر، تو ایک مرتبہ اس سے کہہ کے دیکھ لیجئے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر. ایک مرتبہ پلٹ کے کہہ دیجئے، پھر پتہ لگ جائے گا. کوئی کہے بہت بڑا گناہ گار ہوں، کہہ دیجئے کہ ہاں آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں، جو جیسا آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، نیکی آپ کے اندر نہیں ہے. پھر دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. یہ بات جو زبان سے نکالی جا رہی ہے اس لیے نکالی جا رہی ہے تاکہ سامنے والا کہ نہیں حضرت آپ معاشرے کی ایک عظیم شخصیت ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ سامنے والے سے کہلوانا چاہ رہا ہے، سامنے والے سے کہلوانا چاہ رہا ہے کہ نہیں میں بہت دیندار آدمی ہوں. اگر آپ گناہ گار ہو گئے تو لوگوں کا کیا ہوگا. کہلوانا چاہ رہا ہے کہ یہ تکبر ہے. اپنی زبان سے اپنے کو چھوٹا ظاہر کر رہا ہے اس لیے تاکہ سامنے والا کہے کہ نہیں آپ بڑے ہو. یہ بھی تکبر ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ اور اس تکبر کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا. تکبر کی بعض علامتیں بیان فرمائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں سے ایک علامت ہے اپنے پاجامے، اپنی لنگی، اپنے پتلون کو ٹخنے سے نیچے گرا کر پہننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو لٹکا کر پہنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے. چنانچہ یہ لفظ خیلاء تکبر کی وجہ سے جو کہا گیا ہے، یہ عرب کے ماحول کے اعتبار سے ہے. عرب کے اندر جو جتنا بڑا متکبر ہوتا تھا اس کی لنگی اتنی نیچے ہوتی تھی، لہذا کہا گیا جو تکبر کی وجہ سے لٹکا کر پہنتا ہے وہ جہنم کے، اس کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے. ایک واقعہ سن لیجئے، اس سے اندازہ لگ جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر بھیجا کہ جا کر ان سے اجازت لے، حالات کا جائزہ لے کر آئیں ایک آدمی کے ساتھ. جب یہ آدمی جانے لگے ساتھ میں تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عرب کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا رہے ہو، تم اپنا ازار تہبند جو ہے وہ ذرا سا نیچے کر لو، اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑے لوگ ایسے ہی رہتے ہیں. جو متکبرین ہیں ان کا ازار ٹخنے سے اوپر نہیں ہوتا، ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے.
لہذا ان کے پاس جا رہے ہو تو تم بھی ذرا بڑے بن جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، ہمارے ساتھی ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسے ہی ہوتا ہے، میرا بھی ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ ان کا مزاج تھا کہ اگر بڑا بننا ہے تو نیچے لٹکاؤ پیجامہ اور لنگی۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کی وجہ سے لٹکائے وہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، ورنہ اصل حکم یہ ہے جو بھی پیجامہ یا پتلون ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض رہیں گے، قیامت کے دن اس کو اس کی سزا ملے گی۔ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے کہ تکبر کے بارے میں جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ تکبر کس چیز کا نام ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو معلوم ہو جانے کے باوجود قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جب یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے پاجامہ اور لنگی لٹکا کر پہننے کو منع فرمایا ہے، اب اس حق کو قبول نہ کرنا یہی تکبر ہے۔ اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل سے ناراض ہے ہم اس عمل کو کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کریں۔ اس سے بڑا تکبر اب کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے آ جانے کے باوجود ہم نہیں مان رہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر اصل کہتے ہیں حق بات کے معلوم ہو جانے کے باوجود اس کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ لہذا یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، پھر کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ مغرب کی نقالی۔ مغرب کی نقالی میں بہت آسان سی بات ہے، مغرب نے مردوں کے کپڑے بڑھائے عورتوں کے اتارے، ہمارے مرد کپڑے بڑھا رہے عورتیں اتار رہے۔ مرد اپنی پتلون ٹخنے سے اوپر کرنے سے شرماتا ہے اور عورتیں پنڈلی تک کی پتلون پہن رہی ہیں، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، فیشن ہے، مغرب نے کر دیا لہذا ہم کر رہے ہیں۔ جن کو پہننا ہے ان کا اتارا جا رہا ہے، اس کے لیے تیار ہے، جس کو اتارنا ہے جس کو مخصوص لباس پہننا ہے وہ اپنے مخصوص لباس سے ہٹ کر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ مغرب ایسے ہی کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه قیل اليہود والنصارى قال فمن، کہ آخر زمانے کے اندر تم ہر یعنی بالش بالش اور قدم قدم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ گو کی بل کے اندر جائیں گے جو گندی جگہ ہے وہاں بھی تم اس کے ساتھ ساتھ جاؤ گے، تمہیں اس کی تمیز نہیں رہے گی کہ جو کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ مغرب کر رہا ہے لہذا ہم کریں گے، ترقی یافتہ نہیں ہے۔ عروج کا اعلیٰ مقام وہ ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، معاشرتی ترقی، اخلاقی ترقی کا وہ عروج تھا۔ ہر زمانے کے اندر اس سے زوال آیا ہے اور آخر زمانے تک زوال آتا چلا جائے گا، لہذا ترقی کا وہ دور تھا، اس زمانے پر جو پہنچے گا وہ ترقی پر رہے گا، باقی سب تنزلی کے اوپر ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی کے معیار پر پہنچائیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے معاشرے، ان کے رہن سہن، ان کے بود و باش اور لباس کے ساتھ اپنی مطابقت کریں تو ہم ترقی کے اوپر ہوں گے، ورنہ ہم مغرب کے ساتھ تنزلی کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تکبر سے اپنے سر کی حفاظت کرنی ہے، تواضع اپنے اندر لے کر آنی ہے، اور یہ تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمیں سر بلند فرمائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔